آج اگر آپ کوئی بھی اپنا کام بہت ضروری بھی اگر کر رہے ہیں تو اس کام کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیجیے اور ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بالکل ہمارے سامنے جو اس وقت جڑے رہیے، کیونکہ جو بات اب ظاہر ہے جس کی ابتدا ہونے والی ہے اس بات کا براہ راست تعلق آپ کی نسلوں سے ہے، اس بات کا براہ راست تعلق آپ سے ہے، اس بات کا براہ راست تعلق یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی نسلوں کی بقا سے ہے۔ اگر آپ اس بات کو فار گرانٹیڈ لیں گے جو میں ابھی عرض کرنے والا ہوں یا جو گفتگو ہونے والی ہے تو ذہن میں رکھیے گا بہت بڑا نقصان کریں گے، لیکن اگر آپ نے اس بات کی اہمیت کو سمجھ لیا اور واقعی اس پر اس طرح سے عمل کرنا شروع کر دیا جس طرح سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس کے نتائج دیکھیں گے کہ کتنے بہترین نتائج ہوں گے۔ معاملہ یہ ہے، دنیا آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپ کی انگلیوں کے پوروں کے اوپر پوری دنیا آ چکی ہے۔ آپ موبائل فون اپنا اٹھاتے ہیں، آپ ایک کلک کرتے ہیں، کلک کے اوپر پوری دنیا کھل کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ خیر کی دنیا چاہتے ہیں تو خیر کی دنیا دیکھ لیتے ہیں، آپ شیطانی دنیا چاہتے ہیں تو شیطانی دنیا دیکھ لیتے ہیں، مطلب یو نیم اٹ، آپ کو جو چاہیے آپ کو اس ایک فنگر ٹپ کے اوپر، انگلی کے پوروں کے اوپر جو ہے وہ ساری دنیا آپ کو سمٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ یعنی جس طرح کا کانٹینٹ آپ چاہتے ہیں دیکھنا اس طرح کا کانٹینٹ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر مل جاتا ہے، آپ کے موبائل فون کی صورت میں، آپ کی ٹیبلٹ کی صورت میں، آپ کے آئی پیڈ کی صورت میں، آپ کے کمپیوٹر کی صورت میں، آپ کچھ بھی صاحب دیکھنا چاہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات کہ آپ کی اپنی صوابدید ہے کہ جو کانٹینٹ آپ کا من چاہتا ہے وہ کانٹینٹ آپ دیکھ لیں، اور کوئی آپ کو پوچھنے والا بھی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اب تو ظاہر ہے آپ کے کانوں میں جو ہے آپ نے مطلب ایئرپوڈز لگائے ہوئے ہیں، آپ کچھ بھی دیکھنا چاہیں آپ بالکل دیکھیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو ایک تو بات ہو گئی یہ بنیادی طور پہ۔ معاملہ اس سے بہت آگے خطرناک ترین یوں ہو چکا کہ جب آپ کے پاس یہ آزادی آ چکی کہ آپ جو چاہیں دیکھیں تو پھر آزادی کو ہم نے شتر بے مہاری کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے ناظرین تقریباً 8 ارب کی آبادی میں 5 ارب کے قریب لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ یوزرز ہیں۔ اب 8 ارب میں 5 ارب لوگ تقریباً جو ہے وہ سوشل میڈیا سے اگر بالواسطہ بلا واسطہ کسی بھی انداز سے اٹیچڈ ہیں تو تقریباً کوئی یہ 60 سے 65% کے قریب آبادی بنتی ہے، اور پاکستان کے تقریباً 7 کروڑ افراد انٹرنیٹ یوزرز میں شمار ہوتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ کا دنگل ہے جسے آپ سوشل میڈیا کا دنگل کہتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دنگل بڑا عجیب و غریب دنگل ہے صاحب۔ پہلے تو یہ کہ ظاہر ہے اس کو اگر آپ مثال کے طور پہ پازیٹیولی یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ انفارمیشن کی اپنی ایک بڑی زبردست دنیا ہے، یہ ای کامرس کی بہت زبردست دنیا ہے۔ لوگ جو ہیں گھر بیٹھ کے لاکھوں کروڑوں روپیہ کماتے ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنا فیوچر بناتے ہیں۔ یہ تحقیق کی بڑی زبردست دنیا ہے، یہ تعلیم کی بڑی زبردست دنیا ہے صاحب، یہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اس اعتبار سے کہ پازیٹیو انٹرٹینمنٹ اس کی بڑی زبردست دنیا ہے، مینجمنٹ کی بڑی زبردست دنیا ہے، جو مشنریز ہیں ان کے لیے بڑی زبردست دنیا ہے۔ یعنی آپ غرض کے پازیٹیولی جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کا حصول چاہتے ہیں، تربیت کا حصول چاہتے ہیں، علم کا حصول چاہتے ہیں، پوری ایک مثبت دنیا آپ کے لیے دامن پھیلائے کھڑی ہوئی ہے، اپنی باہیں پھیلائے کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو باقاعدہ ایک دنگل کے مطلب یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایسے میدان کے طور پر ڈیل کرتے ہیں جہاں پر مختلف قسم کے آپ کو دنگل نظر آئیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ایک مذہبی دنگل کی باقاعدہ جگہ بن چکا ہے کہ جہاں پر انتہا پسندی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پر آپ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا رجت پسندی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پر دہشت گردی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پر منہ در منہ بیٹھ کے جو ہے وہ ایک ویڈیو دوسری ویڈیو، ایک جواب دوسرا جواب۔ صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو اس حد تک فرسٹریٹڈ کر دیا گیا ہے دین اور مذہب سے کہ لوگ اب دین اور مذہب کی بات کو اس طرح سے لینا ہی نہیں چاہتے جس طرح سے لینا چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو آگ کے شعلے ہیں صاحب جو کسی زمانے کے اندر محدود لوگوں کے درمیان ہوا کرتے تھے اب وہ عوام الناس میں آ چکے ہیں۔ ایک ویڈیو کوئی مولانا جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں، میں سو کال مولانا حضرات کی بات کر رہا ہوں، علماء حق کی بات نہیں کر رہا، یہ خیال رکھیے گا۔ تو وہ مولوی جو ہیں وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اس کے جواب میں دوسرا ویڈیو آتا ہے، اس کے جواب میں تیسرا ویڈیو آتا ہے، اس کے جواب میں چوتھا ویڈیو آتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ موضوعات جن پر ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، اپنی زبان کو مکمل طور پہ بند رکھنا چاہیے تھا، آج وہ موضوعات عوام الناس میں ڈسکس ہوتے ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس انداز سے ڈسکس ہوتے ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی مذہبی شدت پسندی کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس مذہبی دنگل نے بے انتہا پرووک کر دیا۔ دوسری طرف ناظرین جو ہمیں نظر آتا ہے سیاسی دنگل، اس سیاسی دنگل نے بھی صاحب عجیب ایک طوفان بدتمیزی بچا کے رکھا ہے۔ یعنی صورتحال یہ ہو گئی کہ اپنی پارٹی کی پروموشن کے لیے، اپنے موٹیو کے لیے، اپنے نظریات کے لیے اور بے سروپا اپنی پروجیکشن کے لیے ہم مخالفین کو رون دیا کرتے ہیں، مکمل طور پہ ایسا رون دیتے ہیں صاحب، ایسا رون دیتے ہیں یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین کے ساتھ اس کو جو ہے مکمل طور پہ اسکریچ کر دیا کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے صاحب؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے اندر جو سیاسی تدبر تھا وہ تو ایک طرف ہو گیا،
اب جو سیاسی انتہا پسندی ہمارے اندر بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنے لیڈر کے حوالے سے کوئی بات نہ سننا چاہتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے لیڈر کے حوالے سے بات کرے تو ہم اسے موت کے گھاٹ تک اتارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایون یہاں تک ہو گیا ہے کہ مذہب کو ہم نے جو ہے ثانوی حیثیت دے دی ہے سیاست کے معاملے میں، سیاست جو ہے وہ مذہب کے اوپر غالب آ گئی ہے، اور اس حد تک غالب آ گئی ہے کہ مذہب کو اٹھا کر ہم نے بالکل کسی ایک سمت میں کھڑا کر دیا ہے۔ تیسری جو اہم ترین بات ہے، یہ جو بے شرمی اور بے حیائی کا دنگل لگا ہوا ہے صاحب، یہ اتنا خطرناک دنگل ہے کہ اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ یعنی میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ میں ایک بچے کو سن رہا تھا، وہ بچہ آ کے باقاعدہ پروموٹ کر رہا ہے کہ جی میں دن کے جو ہے وہ $25-30 کما لیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں جی؟ وہ ایک گیم کی ایپ ہے، اس کو وہ کھولتا ہے، گیم کھیلتا ہے، پھر اس کو وہ شیئر کرتا ہے، وہ آگے شیئر کرتے ہیں اور کہتا ہے میں 1 گھنٹے کے اندر $25-30 کما لیتا ہوں اور بس زبردست، میں تو 1-1.5 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہوں۔ یعنی جب اپروچ یہاں سے شروع ہو، یہاں سے ابھی شروع کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں خاتمے کی بات نہیں کر رہا، خاتمہ تو بہت آگے جا کے ہونا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو یہاں سے جب اپروچ شروع ہوگی تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس نسل کو پیدا کر رہے ہیں کہ جن کا نہ شعوری لیول کچھ ہوگا، نہ تعلیم کا کچھ لیول ہوگا، نہ علم کا کچھ لیول ہوگا، نہ فکری لیول کچھ ہوگا۔ وہ صاحب صبح اٹھیں گے، موبائل کھولیں گے، مختلف قسم کی ایپس کے اندر جو ہے اپنا وقت ضائع کریں گے، نوٹ کمائیں گے، ڈالرز کمائیں گے، اور ان کے نزدیک دنیا کی کامیابی یہی ہے۔ پھر آ جائیے اس طرف، یعنی اس حد تک جو ہے بے شرمی، اور میں اب ورڈ مطلب وہ غیرت کے آگے آپ بے لگا دیجئے، مطلب اس حد تک جو ہے، اور اس کے آگے چھوٹی یہ لگا دیجئے، مطلب اس حد تک جو ہے بڑھ چکی ہے کہ اب بچیاں جو ہیں وہ ٹھمکے لگا لگا کے ناچتی ہیں، اور چند ٹھمکوں کے عوض میں وہ لاکھوں ویوز کماتی ہیں۔ لاکھوں ویوز کمانے کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا معتبر سمجھتی ہیں، اور ان کے لاکھوں اور کروڑوں میں فینز ہیں، اور ان کے والدین بڑے تفاخر کے ساتھ اپنی بچیوں کو پیش کرتے ہیں۔ یعنی ایزی منی کا کنسیپٹ تو چھوڑیے صاحب، یہ جو بے شرمی اور بے حیائی کے راستے پر چلنے کا، اور اس راستے پر چل کر جو پیسہ کمانے کا تصور ہے، وہ معاشرے کے اندر ہمارے عام ہو چکا ہے۔ یعنی گالی گلوچ پر مبنی ویڈیوز ہیں، ولگیرٹی پر مبنی ویڈیوز ہیں، لوگوں کی غیبتوں پر، بہتان پر مبنی ویڈیوز ہیں، میمز پر مبنی ویڈیوز ہیں۔ ہم یہ ویڈیوز بناتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ اس کی فین فالوئنگ ہوگی، لوگ دیکھیں گے، لاکھوں ڈالرز ہمارے پاس آئیں گے اور ہمارا دھندا بڑا بھرپور چلے گا۔ یعنی ہم نے ہر وہ سطح جو تھی اس سطح کو تو پھلانگ دیا، ہر وہ لائن جس لائن سے بہت پہلے ہمیں رک جانا چاہیے تھا، ہم اس لائن کو کراس کر کے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ معاشرے میں ناظرین اس حد تک بے شرمی اور بے حیائی بڑھ چکی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ علمان الحفیظ، میں اس وقت لائیو ہوں، کچھ ایپس پہ تو باقاعدہ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پون کانٹینٹ جو ہے باقاعدہ لائیو کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ڈالرز کمائے جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو پاکستانی معاشرے کی بات بتلا رہا ہوں، یہ نوجوانوں کی بات بتلا رہا ہوں، یہ جوانوں کی بات بتلا رہا ہوں، یہ بچے اور بچیوں کی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں جو پاکستانی مسلمان ہیں، اور والدین کو شاید پتہ ہے نہیں پتہ، وہ خواب غفلت کے اندر سو رہے ہیں، اپنے معاملات کے اندر وہ خود الجھے ہوئے ہیں، ان کے واٹس ایپ سے جو ان کو چھٹکارا نہیں، ان کے فیس بک سے ان کو چھٹکارا نہیں، ان کے یوٹیوب سے ان کو چھٹکارا نہیں، ان کے انسٹاگرام سے ان کو چھٹکارا نہیں ہے۔ تو صورتحال بے انتہا ورسٹ ہو گئی ہے۔ اگین وہی بات، ایک پازیٹیو ٹول جو کہ سوشل میڈیا کی صورت میں ہمارے پاس تھا، ہم اس کو پازیٹیولی استعمال کرتے، ریاست اس پر کراس چیک رکھتی، اس پہ فائر والز لگتے، اس پر کام ہوتا۔ چائنا نے کام کیا، نارتھ کوریا نے کام کیا، جاپان نے کام کیا، UAE نے کام کیا، سعودیہ نے کام کیا، قطر نے کام کیا، نہیں کیا تو پاکستان نے اس انداز سے کام نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہے صاحب کہ آج آپ کو بے شرمی بے حیائی کی صورت میں تہذیبی دہشت گردی بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ٹرانسجنڈرزم اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاکستان میں پروموٹ ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ علمان الحفیظ ہے۔ اس پہ گفتگو ضرور کریں گے، لیکن میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں نا، نسلوں کو تو طے کر لیجئے کہ یہ جو موبائل فون ہے، یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو لیپ ٹاپ ہے، یہ جو فیس بک ہے، یہ جو یوٹیوب ہے، انسٹاگرام، واٹس ایور جو کچھ بھی ہے، میں نے اپنے بچوں کو 15 برس سے پہلے موبائل فون نہیں دینا، تب آپ کی نسل بچے گی، ورنہ پھر آپ کی نسل آپ کے ہاتھ سے گئی۔